السلام علیکم ناظرین، دنیا بھر سے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر عبدالمغنی صدیقی۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر ڈالتے ہیں ایک نظر۔ خلیجی ملکوں اور یورپ سمیت کئی ممالک میں آج منائی جا رہی ہے عید الاضحیٰ۔ مکہ اور مدینہ میں نماز عید الاضحیٰ کے بڑے اجتماعات۔ حج کا تیسرا اور آخری مرحلہ جاری۔ حاجی آج بڑے شیطان کو کنکریاں مار رہے ہیں۔ قربانی کے بعد سر منڈوا کر احرام کی پابندیوں سے ہو جائیں گے آزاد۔ اہل فلسطین جنگ کے سائے میں ادا کی نماز عید الاضحیٰ۔ شہادتوں کا نذرانہ پیش کرنے والے اہل غزہ کے حوصلے آج بھی ہیں بلند۔ ہندوستان میں کل منائی جائے گی عید الاضحیٰ۔ قربانی کے بکروں کے سج گئے بازاروں میں گہما گہمی کا ماحول۔ بہار میں بڑا حادثہ، ندی میں 2 درجن افراد کو لے کر جانے والی کشتی الٹ گئی، کئی افراد لاپتہ۔ واقعے کے بعد گاؤں میں سوگ کا ماحول۔ یو جی نیٹ امتحان گھوٹالے معاملے میں حکومت پریشان، دھرمیندر پردھان نے قبول کی NTA میں اصلاحات کی بات۔ اور امت شاہ کی صدارت میں اجلاس۔ جموں کشمیر میں عسکریت پسندانہ حملے پر اعلیٰ سطحی میٹنگ۔ 29 جون سے شروع ہونے والے امرناتھ یاترا پر بھی خراجات خیال۔ سرخیاں آپ نے دیکھی، اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ سعودی عرب، خلیجی ملکوں اور یورپ سمیت دنیا کے کئی ممالک میں آج عید الاضحیٰ انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ برطانیہ میں اتوار اور پیر کو 2 دن عید منائی جائے گی۔ بھارت، پاکستان کے علاوہ کئی دیگر ملکوں میں عید کل بروز پیر کو ہوگی۔ مسجد احرام اور مسجد نبوی سمیت ممالک کی تمام مساجد میں عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی گئی۔ شیخ ڈاکٹر خالد نے مدینہ میں نماز عید الاضحیٰ کی امامت کی اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں عید کا خطبہ دیا۔ میڈیا کے مطابق عید کا سب سے بڑا اجتماع مسجد الحرام میں ہوا، جہاں شیخ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس نے عید کا خطبہ دیا اور نماز کی امامت کی۔ انہوں نے خطبے میں مسلمانوں کو عید کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے قربانی کے جذبے کو یقینی بنانے کی یاد دہانی کروائی۔ اس موقع پر جنگ کا سامنا کر رہے فلسطینی عوام کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ أوجدتنا ورزقتنا وحاشاك ربي أن تخيب سائلك. الله أكبر 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 الله أكبر. قلوب منهم ضارعة لله تشكر. حج کا تیسرا اور آخری مرحلہ جاری ہے۔ مینا کی عارضی خیمہ بستی حجاج اکرام کی دوبارہ آمد سے آباد ہو گئی۔ لاکھوں حجاج اکرام آج 10 ذی الحجہ کو بڑے شیطان کو کنکریاں مارنے اور قربانی کرنے کے بعد سر منڈوا کر احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جائیں گے۔ حج 2024 کا باقاعدہ آغاز 14 جون کو ہوا، جب دنیا بھر سے آئے ہوئے لاکھوں عازمین حج مینا کے عارضی خیمہ بستی میں پہنچ گئے، جہاں انہوں نے پانچوں وقت کی نمازیں ادا کی۔ 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں گزارا، جہاں سے غروب آفتاب کے ساتھ ہی روانہ ہوئے اور رات مزدلفہ میں بسر کی۔ حجاج اکرام ایام تشریق کے دوسرے اور تیسرے دن بھی مینا میں قیام کریں گے، جہاں وہ تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنے کے بعد مینا میں رہتے ہوئے زیادہ تر وقت عبادت میں گزاریں گے۔ مناسک حج کی ادائیگی کا پہلا مرحلہ یوم الترویہ ہوتا ہے، جب عازمین حج لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہوئے مینا کے عارضی بستی میں پہنچے تھے۔ مینا کی بستی ایک دن کے وقفے کے بعد دوبارہ اس وقت آباد ہوتی ہے جب حجاج وقوف عرفہ کے بعد مینا پہنچتے ہیں۔ یہاں 3 دن تک حجاج قیام کرتے ہیں۔ حج انتظامیہ میں شامل تمام ادارے عرفہ کے دن مینا کو دوبارہ حجاج کے استقبال کے لیے تیار کر دیتے ہیں۔ اسی دوران میونسپلٹی کا سب سے اہم کردار مانا جاتا ہے۔ حج کے آخری مرحلے میں انتظامیہ کی جانب سے سب سے زیادہ توجہ جمرات پل پر دی جاتی ہے۔ سیکورٹی فورسز کے اہلکاروں کے علاوہ مختلف تعلیمی اداروں کے اسکواڈز بھی جمرات پل اور اس کے اطراف میں
جانے والے راستوں پر موجود ہوتے ہیں تاکہ جمرات پل پر آنے والوں کو ازدحام کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ انتظامیہ کی جانب سے جمرات پل پر آمد و رفت کے لیے جدا جدا راستے بنائے گئے ہیں تاکہ حجاج کو پیدل چلنے میں دشواری کا سامنا نہ ہو۔ گرمی سے بچاؤ کے لیے سیکورٹی اہلکار راستے میں حجاج پر پانی کی پھوار بھی ڈالتے رہتے ہیں تاکہ گرمی کی شدت سے انہیں محفوظ رکھا جا سکے۔ ادھر جنگ زدہ غازہ میں بھی عید الاضحیٰ خوش و خضو کے ساتھ ادا کی گئی۔ غازہ میں ہر طرف ملبہ ہی ملبہ ہے۔ اسرائیل کی بمباری میں رہائشی عمارتوں کے ساتھ مسجد بھی شہید ہو گئے، لیکن غازہ والوں نے مسجد کے ملبوں پر ہی نماز ادا کی۔ اسرائیل کی بمباری اور 8 ماہ سے زائد عرصے سے جاری اسرائیلی جنگ اور بے انتہا انسانی مصائب کے درمیان نماز عید الاضحیٰ ادا کی گئی۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر بھی اسرائیلی فوج غازہ پر حملے جاری رکھے ہوئے ہے اور مسجد اقصی پر پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ غازہ کی پٹی اور مقبوضہ مغربی کنارے میں فلسطینی عید الاضحیٰ کا پرمسرت دن خاموشی کے ساتھ اللہ کو یاد کرتے ہوئے منا رہے ہیں، کیونکہ اسرائیلی فوج اپنے مہلک حملے جاری رکھے ہوئے ہے۔ جنگ کے آغاز کے 8 ماہ بعد جہاں 37,000 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، لوگ اتوار کو نماز ادا کرنے کے لیے اپنے محلوں میں گھروں کے ملبوں پر جمع ہوئے۔ اس وقت جب اسرائیلی فوج نے رافع کے مغربی علاقوں پر جارحانہ انداز میں حملے شروع کیے اور جنوبی شہر پر اپنے زمینی حملے کے ساتھ پیش قدمی کی اور وسطی غازہ کے اطراف کے علاقوں کو نشانہ بنایا۔ ان حملوں نے لوگوں کو مزید اندرونی نقل مکانی کی طرف ڈھکیل دیا ہے۔ الجزیرہ کے بانی محمود نے وسطی غازہ کے دیر البلح سے رپورٹنگ کرتے ہوئے کہا ہے کہ پٹی کے شمالی حصے میں لوگ نہ صرف اپنے گھروں پر غیر متوقع گرنے والے بموں اور حملوں سے نمٹنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، بلکہ پانی کی کمی اور بھوک کے پھیلاؤ سے بھی جوجھ رہے ہیں۔ ايش نقعد نتخرف العيد وما العيد والفرح على الصغار، معي كسرة الخاطر للأطفال وللبنات وللصغار وللصبايا، معي ولا أضاحي ولا ذبايح. بقى نطلع الصبح نصلي الفجر ونصلي صلاة العيد، نطلع نتفرج على الذبايح، نتفرج على العجول تنذبح. احنا مزمنين بعدها على النص اجيب لي الدواء ما لقيتش. عید الاضحیٰ سے پہلے بازاروں میں عام طور پر رونق ہوتی ہے، لیکن غازہ جنگ کے باعث فلسطین کے یروشلم میں بھی عید کی رونقیں مند پڑ گئی ہیں۔ اس سال یروشلم میں غازہ میں جنگ اور بھوک کا منظر عام طور پر منائی جانے والی مسلمانوں کی تقریبات پر چھایا ہوا ہے۔ مغربی کنارے کے ہیبرون میں بازار میں لوگ تو تھے، لیکن تاجروں کا کہنا تھا کہ وہ اتنا فروخت نہیں کر پائے ہیں جتنا کہ وہ عام طور پر پہلے کیا کرتے تھے۔ فلسطینی وزارت اقتصادیات نے حال ہی میں کہا ہے کہ غازہ میں جنگ اور تشدد میں اضافے اور مغربی کنارے میں مشکل معاشی صورتحال نے بہت سے فلسطینیوں کی قوت خرید کو انتہائی کم کر دیا ہے۔ لاکھ سے زیادہ فرزندان اسلام کی موجودگی میں مسجد نمران میں ڈاکٹر ماہر بن محمد نے خطبہ حج دیتے ہوئے کہا ہے کہ اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے خوب دعائیں کریں جو مصیبتوں میں ہیں، جہاں کھانا پانی اور امن نہیں ہے۔ شیخ ڈاکٹر ماہر بن حمد نے خطبہ حج میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں واحد ہے
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنے والوں نے فلاح پائی۔ انہوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا۔ جن لوگوں نے پیغمبر کی عزت کی، ایمان لائے اور ان نور الہی کی پیروی کی جو نازل ہوا، وہی کامیاب ہوئے ہیں۔ لاکھوں مسلمانوں نے کل ہفتے کو میدان عرفات میں رکن اعظم ادا کیا، مگر اسرائیلی ریاست کی طرف سے فلسطینیوں پر مسلط کی گئی جنگ کی وجہ سے غزہ کی پٹی کے ہزاروں مسلمان فریضہ حج کی ادائیگی سے محروم رہے۔ حج کے رکن اعظم کی ادائیگی کے لیے لاکھوں عازمین عرفات کے میدان میں موجود تھے۔ مسجد نبرار میں خطبہ حج سننے کے بعد عازمین نے ظہر اور عصر کی نمازیں قصر و جماع کی صورت میں ادا کی۔ عازمین نے سارا دن میدان عرفات میں عبادت الہی اور دعائیں کرتے گزارا۔ سورج غروب ہوتے ساتھ ہی عازمین وادی مزدلفہ کی جانب روانہ ہو جائیں گے، جہاں پہنچ کر وہ مغرب اور عشاء کی نمازیں قصر و جماع کی صورت میں ادا کریں گے۔ غزہ میں بہادر حماس مجاہدین کے ہاتھوں 8 اسرائیلیوں کی ہلاکت کے بعد حواس باختہ اسرائیلی وزیر امن بنجمن نتنیاہو نے ایک مرتبہ بھی عہد کیا ہے کہ جنگ کے اہداف کے حصول تک جنگ جاری رہے گی۔ بنجمن نتنیاہو کا کہنا تھا کہ غزہ میں حماس کے خلاف جاری رکھنے کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ ہفتے کی شام رات دیر گئے جاری کردہ ایک ویڈیو بیان میں بنجمن نتنیاہو نے اس جنگ میں حماس کو شکست دینے اور یرغمالیوں کو واپس لانے کا عہد کیا۔ اس حملے سے چند گھنٹے پہلے ہی حماس حملے میں 8 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گئے تھے۔ اسرائیلی حکام کا کہنا تھا کہ جب فورسز نے جنوبی شہر رافع میں اور اس کے ارد گرد علاقوں میں حملے کر رہے تھے تو حماس کی کارروائی میں ان کے 8 فوجی مارے گئے۔ ادھر اسرائیل میں بنجمن نتنیاہو حکومت کے خلاف کل شب بھی زبردست احتجاج ہوا۔ اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب میں ہزاروں اسرائیلیوں نے حکومت مخالف مظاہروں میں حصہ لیا۔ ساتھ ہی حماس کے ہاتھوں ابھی تک یرغمال بنائے گئے افراد کے اہل خانہ اور حامیوں نے بھی مقبوضہ افراد کی واپسی کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کیا ہے۔ تل ابیب احتجاج کا منظر ڈرون فوٹیج کے ذریعے دیکھا جا سکتا ہے۔ لوگوں کا ایک سمندر ہے جو اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نتنیاہو کی حکومت کے خلاف احتجاج کر رہا تھا۔ اسلامی تحریک مزاحمت حماس کی عسکری ونگ القسام بریگیڈ نے بتایا کہ 2 اسرائیلی قابض فوج کی بمباری کے نتیجے میں جنوبی غزہ میں 2 اسرائیلی قیدی ہلاک ہو گئے۔ القسام بریگیڈز نے ایک ویڈیو کلپ میں کہا ہے کہ اسرائیلی قیدیوں کے اہل خانہ نے کہا ہے کہ آپ کی فوج نے کچھ دن قبل رافع شہر پر فضائی حملوں میں 2 قیدیوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب میں ہزاروں مظاہرین نے ریلی نکالتے ہوئے یرغمالیوں کی رہائی کی مانگ کی ہے۔ تل ابیب کے چوراہوں پر ہر روز اور خاص طور پر ہفتے کی شام باقاعدہ مظاہرے ہوتے ہیں جن میں اسرائیلی حکومت کے خلاف نعرے بازی کی جاتی ہے، نتنیاہو کے استعفے کی مانگ کی جا رہی ہے۔ ساتھ ہی دوسرا احتجاج غزہ سے یرغمالیوں کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے کیا جاتا ہے۔ غزہ کی پٹی پر گزشتہ اکتوبر سے جاری اسرائیلی جارحیت میں جملہ 37,296 فلسطینی شہید ہو گئے اور 85,000 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔
حماس کے زیر انتظام محصور علاقے میں وزارت صحت نے اطلاع دی۔ وزارت کے مطابق اسرائیلی فوج نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران غزہ میں 3 فوجی آپریشن کیے، جس میں 30 افراد شہید اور 95 زخمی ہوئے۔ اسرائیلی ڈیفنس فورس نے ہفتے کی شام اعلان کیا کہ غزہ کی پٹی کے جنوبی شہر رافہ میں صبح ہونے والے ایک دھماکے میں اس کے 8 فوجی مارے گئے۔ کرملن کے ترجمان دمتری پیسکوف کہہ رہے ہیں کہ پوٹن کیف کے ساتھ بات چیت کو مسترد نہیں کر رہے ہیں۔ پوٹن کسی بھی چیز کو مسترد نہیں کر رہے، وہ بات چیت کے امکان کو مسترد نہیں کرتے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہاں ملکی آئین کے مطابق قانونی ادارے موجود ہیں، ایک اصول کے طور پر مذاکرات کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ کرملن کے ترجمان دمتری پیسکوف کا مزید کہنا ہے کہ کسی بھی مذاکرات کی ساکھ کو یقینی بنانے کے لیے ضمانتوں کی ضرورت ہوگی۔ بقر عید پوری دنیا کے مسلمان اسلامی کیلنڈر کے آخری مہینے ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو مناتے ہیں۔ حج کا آغاز ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو ہوتا ہے اور 13 تاریخ کو ختم ہوتا ہے۔ ادھر دنیا بھر میں عید الاضحیٰ کا تہوار 10 تاریخ کو منایا جا رہا ہے۔ انگریزی کیلنڈر کے مطابق تاریخ میں ہمیشہ تبدیلی ہوتی ہے۔ بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش اور دیگر جنوبی ایشیائی ممالک اور جنوبی افریقہ میں عید الاضحیٰ خلیجی ممالک کے مقابلے میں ایک دن بعد یعنی 17 جون کو منائی جائے گی۔ عام طور پر جموں کشمیر اور کیرالہ جیسی 2 ریاستوں میں عید الفطر کا تہوار باقی بھارت سے ایک دن پہلے منایا جاتا ہے، لیکن عید الاضحیٰ کے معاملے میں ایسا نہیں ہے، اس لیے ملک بھر میں عید الاضحیٰ پیر کو منائی جائے گی۔ بتا دیں کہ قربانی کے بکروں کے بازار سج گئے ہیں، لوگوں کے بکروں کے بازاروں میں بھیڑ دیکھی جا رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اچھی نسل کے بکروں کی قیمت 1 لاکھ سے 7 لاکھ مقرر کی گئی ہے۔ بھوپال کے ایک بکرا بیچنے والے سید شہاب علی عید الاضحیٰ سے قبل 50,000 سے 7.5 لاکھ روپے تک کے بکرے فروخت کر رہے ہیں۔ سید شہاب علی نے بتایا کہ وہ ممبئی جیسے شہروں میں بکرے فروخت کر چکے ہیں۔ پونے، ناگپور اور گجرات کے مختلف مقامات پر یہ بکرے فروخت کر چکے ہیں۔ انہوں نے شان بھوپال نامی بکرے کو 4 لاکھ روپے میں اور 155 کلو گرام وزنی رفتار نامی بکرے کو 7 لاکھ روپے میں فروخت کرنے کا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ تہوار خوشی اور امن کا ایک موقع ہے۔ یہ عید خوشی اور امن کا ایک موقع ہے جہاں لوگ اپنے خاندانوں کے ساتھ جشن مناتے ہیں، ماضی کی رنجشوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ بامعنی تعلق قائم کرتے ہیں۔ اتوار کو نالندہ کے استوان تھانہ علاقے کے مالتی گاؤں کے تقریباً 2 درجن لوگ گنگا اسنان کے لیے باڑھ کے اوماناد گئے تھے۔ لوگوں نے گنگا اسنان کے لیے کشتی کا سہارا لیا تھا، لیکن درمیان میں ہی کشتی الٹ گئی۔ اس دوران 2 درجن سے زائد لوگ گنگا میں ڈوب گئے۔ بہت سے لوگوں کو بچایا گیا۔ اس واقعے کے بعد گاؤں میں کوہرام مچ گیا۔ وہیں اس واقعے میں 4 سے 5 افراد ابھی تک لاپتہ بتائے گئے ہیں، جن کی تلاش جاری ہے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اس واقعے میں کئی افراد ہلاک ہوئے ہیں، تاہم لاشوں کی تلاش جاری ہے۔ بتایا گیا ہے کہ اہل خانہ نے کشتی پہلے سے ریزرو کر رکھی تھی اور ندی کے ایک کنارے سے دوسری طرف یہ جا رہی تھی۔ گاؤں والوں کا کہنا ہے کہ لاپتہ ہونے والوں میں گاؤں کے اوہدیش کمار
ان کی بہن نتیش کمار اور نتیش کمار کے والد پیوش کمار کے ساتھ 2 خواتین بھی شامل ہیں۔ چھترپور علاقے میں بی جے پی کے کچھ کارکنوں کے ذریعے دہلی جل بورڈ کے دفتر میں توڑ پھوڑ کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ بی جے پی لیڈر رمیش بھدروی نے کہا ہے کہ لوگ جب غصے میں ہوں تو کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ میں بی جے پی کارکنوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے لوگوں کو قابو میں رکھا۔ یہ حکومت اور عوام کی جائیداد ہے، اس املاک کو نقصان پہنچانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ عوامی املاک کی توڑ پھوڑ نہ کی جائے۔ دہلی جل بورڈ کے دفتر میں توڑ پھوڑ کے بارے میں دہلی کے وزیر اور عام آدمی پارٹی لیڈر آتشی نے کہا ہے کہ آپ سب نے دیکھا کہ چھترپور میں دہلی جل بورڈ کے دفتر پر حملہ کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ بی جے پی کے جنوبی دہلی کے سابق ایم پی رمیش بھدوری تھے۔ آپ نے دیکھا کہ اس کے ساتھ موجود تمام لوگ بی جے پی کے جھنڈے لیے ہوئے تھے، پس منظر میں بی جے پی کے جھنڈے نظر آ رہے تھے اور بی جے پی کے کارکنوں ہوں یا دوسرے بی جے پی کے ہنڈے دہلی جل بورڈ کے دفتر میں توڑ پھوڑ کی اور وہاں کے شیشے توڑ دیے۔ نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی یو جی نیٹ امتحان اور نتائج میں دھاندلی کے بعد تنازعات میں گھری ہوئی ہے۔ این ٹی اے کے خلاف ملک بھر میں مظاہرے ہو رہے ہیں۔ طلباء یو جی نیٹ امتحان کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ امتحان میں دھاندلی کی سی بی آئی انکوائری کا بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ نیٹ امتحان کے معاملے میں مرکزی وزیر گری راج سنگھ نے کہا ہے کہ ملک کے وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے طلباء اور والدین سے بات کی ہے۔ بات چیت خوشگوار رہی، فیصلہ طلباء کے مطابق لیا گیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ دھرمیندر پردھان اس معاملے میں بہت سنجیدگی سے کام کریں گے۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے 16 جون کو جموں کشمیر عسکریت پسندانہ حملے پر ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ کی صدارت کی۔ قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈووال، جموں کشمیر کے ایل جی منوج سنہا، آرمی چیف منوج پانڈے اور دیگر نے بھی میٹنگ میں شرکت کی۔ امرناتھ یاترا کے 29 جون کو شروع ہونے سے قبل میٹنگ میں اس کی تیاریوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ کانگریس لیڈر اور اتر پردیش کے رائے بریلی سے رکن پارلیمان راہل گاندھی نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر ایک پھر سوال اٹھایا ہے۔ راہل گاندھی نے اس حوالے سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ایک پوسٹ کیا۔ انہوں نے اس معاملے پر تشویش کا اظہار بھی کیا۔ کانگریس لیڈر کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں آیا جب ان کی پارٹی نے حال ہی میں ختم ہونے والے لوک سبھا انتخابات میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور اپنے اتحاد حکمراں نیشنل ڈیموکریٹک الائنس این ڈی اے کو سخت مقابلہ دیا۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے ایکس پر مزید لکھا کہ ہمارے انتخابی عمل میں شفافیت کو لے کر سنگین خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی کے بیان پر مرکزی وزیر جتی رام مانجھی نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ نے آخرکار کہہ دیا ہے کہ ای وی ایم میں کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہوئی ہے۔ پھر اپوزیشن یہ بات صرف اپنی تفریح کے لیے کہتا ہے۔ اگر ای وی ایم میں چھیڑ چھاڑ کی بات ہوئی ہوتی تو پھر انہیں آج اتنی سیٹیں نہیں ملنی چاہیے تھیں۔ آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔
خلیجی ملکوں اور یورپ سمیت کئی ممالک میں آج منائی جا رہی ہے عید الاضحیٰ۔ مکہ اور مدینہ میں نماز عید الاضحیٰ کے بڑے اجتماعات۔ حج کا تیسرا اور آخری مرحلہ جاری، حاجی آج بڑے شیطان کو کنکریاں مار رہے ہیں۔ قربانی کے بعد سر منڈوا کر احرام کی پابندیوں سے ہو جائیں گے آزاد۔ اہل فلسطین جنگ کے سائے میں ادا کی نماز عید الاضحیٰ۔ شہادتوں کا نذرانہ پیش کرنے والے اہل غزہ کے حوصلے آج بھی ہیں بلند۔ ہندوستان میں کل منائی جائے گی عید الاضحیٰ۔ قربانی کے بکروں کے سج گئے بازار، بازاروں میں گہما گہمی کا ماحول۔ بہار میں بڑا حادثہ، ندی میں 2 درجن افراد کو لے کر جانے والی کشتی الٹ گئی، کئی افراد لاپتہ۔ واقعے کے بعد گاؤں میں سوگ کا ماحول۔ یو جی نیٹ امتحان گھوٹالے معاملے میں حکومت پریشان، دھرمیندر پردھان نے قبول کی این ٹی اے میں اصلاحات کی بات۔ اور امت شاہ کی صدارت میں اجلاس، جموں کشمیر میں عسکریت پسندانہ حملے پر اعلیٰ سطحی میٹنگ۔ 29 جون سے شروع ہونے والے امرناتھ یاترا پر بھی خراج خیال۔ اسی کے ساتھ دنیا بھر سے اختتام کو پہنچی، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔